السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبی طہارت اور خاندانی شرافت کے 5ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے روبرو ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا جو ذرّی سلسلہ ہے اس میں آنے والے اسما پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ علم الانساب کے ماہرین کا کہنا ہے کہ نسب شریف کا پہلا حصہ محققہ ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ سے لے کر معد بن عدنان تک کے نام آتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ شریف کے اسماء گرامی یہاں تک بیان فرماتے تھے اور اس کے اوپر کے بارے میں فرماتے تھے کذب النسابون، یعنی نسب بیان کرنے والوں نے اس کے آگے جھوٹ بولا ہے۔ طبقات ابن سعد میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا انتسب لم یجاوز فی نسبہ معد بن عدنان ابن عدد ثم یمسک، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب بیان فرماتے تھے تو معد بن عدنان بن عدد تک بیان کر کے رک جاتے تھے، آگے کا نسب نامہ نہیں بیان فرماتے تھے۔ نسب نامہ کا دوسرا حصہ معد بن عدنان سے حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہم السلام تک ہے، لیکن اس حصہ نسب کے درمیان کی کڑیوں کے بارے میں اہل انساب اور مورخین کا اختلاف ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے بین معد و اسماعیل علیہ السلام نیف و ثلاثون ابا، یعنی معد سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 30-40 کے قریب آبا و اجداد ہیں۔ نسب نامہ کا تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ہے۔ ہم تعارف اور برکت کے لیے اس نسب مطہر میں سے بعض مشہور شخصیات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس دور میں بھی نور نبوت کے چرچے تھے اور اہل نظر سعادت مند جبینوں میں اس کی درخشانی اور چمک دمک دیکھ کر دلوں کو سرور اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے تھے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہم یہاں ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے۔ ازی قبل ہماری گفتگو کے پہلے حصے میں یہ بات مدلل اور مبرہن طریقے سے ثابت ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس پاک سلبوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتا ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں پہنچا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے حوالے سے یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر مشرک اور بت فروش تھے۔ ان کی ساری زندگی بت پرستی اور بت گری میں گزری اور بالآخر وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ ان حالات میں یہ دعویٰ کہاں تک صداقت پر مبنی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں کوئی مشرک، فاسق اور فاجر نہیں ہوا؟ مورخین اور مفسرین و محدثین نے اس کے متعدد طرق سے جواب دیے ہیں اور ان تمام کے تمام اقوال سے یہ بات ثابت ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ رشتہ میں چچا تھے، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ عرب کا محاورہ اور رواج کے مطابق ہے جس کے دلائل کتب تاریخ، سیر اور لغت میں بھری پڑی ہیں۔ ہم یہاں قرآن مجید کی 2 آیتیں پیش کر کے یہ ثابت کر کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آزر تھے وہ والد نہیں بلکہ چچا تھے، حقیقی والد وہ مومن تھے، ان کا اصل نام تارخ تھا۔ آگے بڑھیں گے، اس سے پہلے کچھ باتیں ذہن نشی کر لیں تاکہ اصل مدعا کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد